یا مولانا یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ناظرین، آج ہمارا موضوع حسد ہے. حسد ایک نفسانی بیماری ہے جو کسی انسان کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، اور کم و بیش ہر انسان میں یہ حسد پایا جاتا ہے. لیکن میں پہلے حسد کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں. حسد کسے کہتے ہیں؟ دو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک ہے لفظ حسد، ایک ہے غیبتہ. حسد کسی انسان کے لیے زوال نعمت کی تمنا کرنا، لیکن اس کے مقابلے میں غیبتہ آتا ہے. یہاں پہ زوال نعمت کی تمنا نہیں بلکہ برابری کی تمنا کرنا، کہ اگر خالق کائنات نے کسی انسان کو مال سے نوازا ہے تو پروردگارہ مجھے بھی مالدار بنا دے. اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی، پیسہ دیا، اس نے حج انجام دے لیا، تو مجھے بھی تمنا ہو جائے پروردگارہ مجھے بھی مال و دولت عطا کر تاکہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کر سکوں، تیرے گھر کا حج کر سکوں. تو اس کو غیبتہ کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں. لیکن حسد بیماری ہے اور اس سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے ایمان کو سلب کر لیتی ہے. جیسا کہ معروف حدیث ہے، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. اور یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب تک یہ انسان کے دل میں ہو اس وقت تک یہ خود حاسد کو پریشان کرتی ہے، لیکن جب حد سے تجاوز کر جائے، حد سے بڑھ جائے تو حاسد کے لیے جان کا خطرہ بن جاتی ہے. اس وجہ سے اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لفظ حسود استعمال ہوتا ہے. ایک ہے حاسد، یعنی حسد کرنے والا. معمولاً ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ حسد پایا جاتا ہے، لیکن یہ جب حد سے تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے تو اس کو حسود کہا جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، انسان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے. اب اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کے پاس ابلیس آیا، دروازے پہ پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے جواب آیا کون؟ ایک مرتبہ ابلیس نے مسکرا کے کہا تم خدائی کے دعوے دار، اور تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ اور اس کے بعد دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا. دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. دوران گفتگو فرعون نے ابلیس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ ہمارے اور تمہارے علاوہ ہم دونوں سے بدتر دنیا میں کوئی انسان ہے یا نہیں؟ تو ابلیس نے جواب دیا ہاں. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ شخص حاسد ہے، حسد کرنے والا. جب حسد کرتا ہے تو وہ مجھ سے بھی برا اور تم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اس حسد کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا حسد کرنے والا کون ہے؟
وہ ابلیس ہے جس نے جناب آدم سے حسد کیا اور سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جناب آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہو گیا، اور حسد اس حد تک پہنچا کہ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو آپ دیکھیں کہ جناب یعقوب کے 12 بیٹے، لیکن 11 بیٹوں نے مل کر کے ایک جناب یوسف کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور اس ارادے سے انہیں جنگل میں لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، جیسا کہ واقعہ معروف ہے اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد کتنی بدترین بیماری ہے، اور جب اتنی بدترین بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے، تو ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آیت اللہ مطہری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ جان لیوا بن جاتی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بھی اپنی کتاب گلستان سعدی میں فرمایا، بے میر تاب رہی اے حسود کی رنجیس، کہ از مشقت ہو جز بمرگ نتواں رس، اے حسد کرنے والے تو مر جا، اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے موت کے۔ آیت اللہ مطہری تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے حسد ہو گیا، اور حسد اس حد تک پہنچا کہ اس نے اپنے غلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو حکم دیا کہ میں پڑوسی کی چھت پر لیٹ جاتا ہوں اور تم میرے گلے پہ چھری پھیر دو۔ غلام نے دست ادب جوڑ دیا، آقا ایسی گستاخی نہیں ہو سکتی، لیکن آقا کا اصرار بڑھتا رہا۔ غلام مجبور ہو گیا، اور مجبور ہو کر کے اس نے اقدام کر دیا، غرض کہ آقا پڑوسی کی چھت پہ گیا، غلام بھی ساتھ ساتھ آقا چھت پہ لیٹ گیا، غلام کے ہاتھ میں چھری، اور آقا کے کہنے سے اس غلام نے آقا کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اور اس کے بعد معلوم ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو محکمہ عدلیہ آتی ہے، اور آنے کے بعد گرفتار کرتی ہے۔ پڑوسی کو گرفتار کیا گیا، غلام کو بھی گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کے بعد نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ غلام نے حقیقت واقعہ بیان کر دیا، اور بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑوسیوں کو چھٹکارا مل گیا، رہائی ملی، اور غلام کو بھی رہائی مل گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ حسد کی بیماری انسان کو کس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کا قاتل بن جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی انسان کو بغیر قصاص کے قتل کر دے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر چونکہ انسان جب دوسرے کی جان نہیں لے سکتا تو اپنی جان بھی لینے کا حق نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اسے پیدا کیا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے گا اور جب چاہے گا ہماری جانوں کو واپس لے لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب